جی خواتین حضرات، آپ پروفیسر ڈاکٹر ہارون عزیز صاحب کی گفتگو سن رہے ہیں۔ آپ فرما رہے تھے کہ ہمیں امراض قلب سے بچنے کے لیے کیا پریکاشنری میئرز کرنے چاہیے، اس کو آپ ذرا اور ڈیٹیل سے بتا دیجیے۔ جی بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ مین چیز تو یہ ہے کہ آپ کی لائف سٹائل میں چینج ہو، یعنی کہ آپ باقاعدگی سے ورزش کریں، جی، کم از کم 30-40 منٹ کی واک، تیز واک 5 days a week، ٹھیک ہے، کم از کم 5 دن جی، ایک ہفتے میں۔ اپنا وزن جس کو ہم کہتے ہیں نا BMI، وہ اپنا وزن ٹھیک رکھیں، 25 سے کم رکھیں اکارڈنگ ٹو یور ہائٹ۔ ساتھ ہی آپ جو یہ میٹھی چیزیں ہیں، چکنائی ہے، ان سے پرہیز کریں۔ اچھا، بڑا گوشت ہے خاص طور پہ، اور میں تو کہوں گا ابو 40 آپ کسی بھی گوشت سے پرہیز کریں۔ اچھا، ہاں، اگر آپ کھانا چاہتے ہیں تو وائٹ میٹ آپ لے سکتے ہیں جس میں مرغی مچھلی ہے۔ زیادہ توجہ آپ سبزی پہ دیں، دال پہ دیں، پھل پہ دیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ویٹ بھی آپ کو کنٹرول کرنے کے علاوہ اسی طرح ہی ہوگا کہ آپ ساتھ ایکسرسائز بھی رکھیں، کیونکہ ایکسرسائز کا بھی رول ہے۔ بالکل ہے، جب تک آپ کا ایکسرسائز نہیں کریں گے، نہ تو آپ کے پٹھے صحیح کام کریں گے، نہ آپ کا دل صحیح کام، جی، کیونکہ دل کے بھی تو مسلز ہیں نا، بالکل، ان کو بھی ایکسرسائز چاہیے، تو وہ کنڈیشنڈ ہو جاتے ہیں، وہ آپ کو ہارٹ اٹیک سے بچاتے ہیں۔ بالکل، آپ کا اگر ایکسرسائز کرتے رہے ہو جی، تو ان کی کنڈیشننگ ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ آپ کو دل کے اٹیک سے بچاتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ چکنائی کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو ہم اکثر سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں، اخباروں میں بھی آتا ہے، ہر جگہ پتہ لگتا ہے کہ جو ہمارے یہاں آئل بنتے ہیں، جی خاص طور پہ یہ جو ہم تلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں، سموسے وغیرہ اور یہ وہ، تو یہ بہت ہی ناقص گھی وغیرہ ہوتے ہیں، وہ ہڈیوں سے اور پتہ نہیں کوڑے کباڑ سے بنا دیتے ہیں، جو بالکل ہی غلط چیز ہوتی ہے۔ تو اس پہ خاص طور پہ آپ بتائیے کہ بازاروں میں جا کے ہم جو کھانے کھا رہے ہیں، اور خاص طور پہ اب جو نیا جو ٹرینڈ آیا ہے، یہ جو ہم برگر وغیرہ اور یہ کھاتے ہیں، اس کے بعد پیپسی پی لیتے ہیں، اس پہ ذرا بتائیے۔ جی، تو اس کو ہم جنک فوڈ کہتے ہیں، جنک فوڈ، اور یہ ہمیں ایک گفٹ ہے ویسٹ کی، جو کہ بڑی خطرناک گفٹ ہے، اور یہ ہمارے بچوں کو اچھی غذا سے دور کر رہی ہے۔ تو یہ بڑی خطرناک غذا ہے، جی بالکل، جو کہ ہم کہتے ہیں اپنا میڈیکل لینگویج میں کہ فل آف سیچوریٹڈ فیٹس ہے، اچھا، جس سے ہم منع کرتے ہیں، جن کی تعداد بہت کم ہونی چاہیے کسی بھی فوڈ میں، تو یہ تو اس سے بھرے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح جس طرح کچوری کھانا اور یہ چیزیں کھانا اور اس سے پیٹ بھر لینا، پکوڑے سموسے سارے جس میں تیل ہیں، اور جس طرح بھی آپ نے ذکر کیا آئل کا، اب جو فیکٹریاں آئل بنا رہی ہیں، کیا وہ ایک لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ ہیں؟ نہیں، جو گھروں میں ڈاکٹر صاحب ہڈیاں لے جاتے ہیں چیزیں، وہ گھروں میں بنا رہے ہیں، وہ تو بہت خطرناک ہیں۔ جی ہاں، تو یہ تو ایک آپ کے ہمارے فرض بنتا ہے گورنمنٹ کا بھی کہ ان کے اوپر اسٹرکٹ چیک رکھیں، بالکل صحیح، کیونکہ یہ تو ایک قسم کا پوائزن بانٹ رہے ہیں۔ بالکل صحیح بات، تو اس لیے اپنی غذا کو جتنا سمپل رکھیں اتنا بہتر ہے، جس میں ہم بار بار کہتے ہیں کہ گرین ویجیٹیبلز لیں، سبزی لیں، جس کو سیلڈ ہم کہتے ہیں وہ لیں، اور پھل لیں۔ تو یہ ڈیش ڈائٹ ایک بہت بڑا پروگرام، ایک بہت بڑی اسٹڈی ہوئی تھی، ڈیش ڈائٹری اپروچز ٹو اسٹاپ ہائپر ٹینشن، تو اس میں یہ امریکہ سے شروع ہوئی تھی، تو اس میں انہوں نے بار بار یہی اس پہ وہ زور دیا تھا کہ آپ سادہ غذا، فروٹس، ویجیٹیبلز، اس پہ توجہ دیں، گرین لیفی ویجیٹیبلز پہ، اور اگر آپ نے گوشت کھانا ہے تو وہ آپ وائٹ میٹ تھوڑا لے لیں۔ اور ڈاکٹر صاحب، یہ جو پیپسی کولا وغیرہ بچے بڑے شوق سے پیتے ہیں، یہ بہت افیکٹ کرتی ہے معدے کو بھی؟ جی، یہ فیزی ڈرنکس ہیں، اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں یوں سمجھ لیں کہ جب آپ چائے پیتے ہیں نا تو 1 چمچ ڈالتے ہیں چینی کا، تو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ آپ نے 8 چمچ پی لیے ہیں، یعنی کیلوریز جو ہیں، جی ہاں، تو 8 چمچ اس کے برابر، اس کے برابر کم از کم، اس سے بھی زیادہ ہوگی، تو یہ اتنی خطرناک ہے، تو اس کو تو بالکل ہی اوائڈ کرنا چاہیے، اس سے بہتر ہے آپ لیمو پانی پئیں۔ اچھا، جی ہاں، اچھا، ڈاکٹر صاحب، ہمارے یہاں جو آپ نے لائف سٹائل کی بات کی ہے، عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں لوگ رات کا کھانا کھاتے ہیں اور ساتھ ہی جا کے بستر پہ لیٹ جاتے ہیں، اور مطلب لائف سٹائل ہمارا جو ہے نا وہ ہم نہیں ٹھیک کرتے۔ جی ہاں، وہ بڑا افسوس ہے پہلو ہے کہ ہم نے اویئرنیس بھی کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کم ہے، اس میں میرا خیال ہے میڈیا کو بھی زیادہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ کھانے کا جو ٹائم ہے وہ بیسٹ شام کو یہ ہے کہ آپ 7 بجے سے پہلے کھا لیں،
بالکل، یا اچھا۔ میکسیمم 8 بجے سے پہلے۔ اچھا اچھا، ویسٹ میں تو شام 6 بجے کھا لیتے ہیں 6-7 بجے کھا لیتے ہیں تو 9 بجے تک وہ سو جاتے ہیں۔ یعنی برن ہو جاتا ہے اندر جا جی کے؟ جی، اچھا، آپ نے سونے سے کم از کم 3 گھنٹے پہلے اچھا، آپ نے کھانا کھا لینا 3 گھنٹے پہلے کا، اچھا اچھا، تاکہ آپ کا کھانا برن ہو جائے اور آپ آرام سے سو سکیں۔ ہوں، نہیں تو آپ کے سونے میں بھی مداخلت ہوگی اور آپ کا سارا گیسٹرو انٹسٹائنل سسٹم بھی صحیح نہیں رہے گا، ٹھیک بات ہے۔ اچھا اور ڈاکٹر دل پہ بھی بوجھ پڑے گا۔ جی ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ ہمارا جو دین ہے، ہمارا مذہب اسلام جو ہے، اس میں اعتدال کے اوپر بڑا زور دیا گیا ہے، اور خوراک کے معاملے میں ہم جو بے تحاشا کھا جاتے ہیں، اس میں ہمارا تو مذہب یہ کہتا ہے کہ ایک بھوک چھوڑ کے کھاؤ، یعنی ابھی آپ کا پوری طرح پیٹ نہیں بھرا ہوتا، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ فرمائیں کہ ایک روحانی پہلو بھی ہے کہ ہم اگر نماز کی پابندی کریں، جیسے عشاء کی نماز ہے رات کے وقت، جیسے آپ فرما رہے ہیں، اگر آپ نے خوراک کر لی ہے اس کے بعد آپ نے نماز پڑھ لی ہے تو آپ کا میرا خیال ہے جسم زیادہ اچھا کام کا۔ آپ فرمائیے اس سے۔ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا۔ دیکھیں نا، اسلام اگر آپ اس کو پڑھیں، تفسیر پڑھیں قرآن کی، یا قرآن کو معنی کے ساتھ پڑھیں، تو وہ سارا کچھ آپ کو بتا دیتا ہے۔ اٹ از اے کوڈ آف لائف۔ یہ ہماری اپنی نالائکی ہے کہ ہم دوسروں کے سہارے زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں تو کوڈ آف لائف 1400 سال پہلے مل گیا، بالکل صحیح ہے، اور اس نے جو چیزیں اسلام میں کہی گئی ہیں وہ اب سائنٹیفکلی پروو ہو رہی ہیں۔ اسلام یہی کہتا ہے نا، آپ نے ابھی فرمایا اعتدال، کہ آپ کا پیٹ ابھی پورا نہ بھرا ہو تو آپ کھانا چھوڑ دیں، تو تبھی آپ کی صحت صحیح رہے گی۔ تو سائنس بھی یہی کہہ رہی ہے اب آ کے، بالکل، اور ہلکی غذا کھائیں، سادہ غذا کھائیں، سادگی سے رہیں۔ تو یہ ساری ٹیچنگز جو ہیں وہ سائنس اسی پہ پہنچی ہے۔ بالکل پہنچی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کھانا کھاتے ہی لوگ 5-6 گلاس پانی پی جاتے ہیں یا کچھ، وہ ٹھیک؟ وہ بھی غلط ہے۔ وہ بھی غلط کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے فوراً، چاہیے، اور نہ ہی دوران میں پینا چاہیے، انلیس کوئی مجبوری ہو۔ تو اگر آپ نے پانی پینا بھی ہے تو کھانے سے کچھ دیر پہلے پی لیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا تعلق ہے، آپ ماہر امراض قلب ہیں۔ جی جی، آج کل بڑے سکینڈل بنے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ جو مریض آتے ہیں جن کے دل میں شریانیں بند ہوتی ہیں یا جو بھی چیز، تو جعلی اسٹنٹ ڈال دیتے ہیں۔ اس کا کافی سکینڈل بھی بنا تھا، اب اس پہ کوئی ہے اس کے اوپر توجہ ہوگا؟ میں آپ کو ایک بڑی اچھی بات آپ نے پوچھی ہے، میں اس کو واضح کر دوں، اس کو کلیئر کر دوں۔ کوئی جعلی سٹینٹ نہیں ہوتا۔ پہلے تو آپ یہ چیز اپنے ذہن سے اتار دیں۔ سٹینٹس کی قسمیں ضرور ہیں، اچھا، یعنی کوالٹی کوئی سٹینٹ کو تھوڑا مہنگا ہے، کوئی سٹینٹ تھوڑا اس سے کم قیمت کا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جعلی سٹینٹ کوئی نہیں ہے۔ اچھا 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 اچھا، ٹھیک، تو ہاں، یہ کوئی غلطی سے کر سکتا ہے کہ جان نہیں ڈالنا سٹینٹ وہاں ڈال دے، اچھا، تو دیٹ مے بی از رانگ، ہو سکتا ہے اس کی ڈیسیجن میں غلط، ڈیسیجن غلطی ہے۔ ہاں، ڈیسیجن کی تو یہ کہنا کہ جعلی سٹینٹ ڈال دیا، یہ بالکل ایک ان ایکسیپٹیبل ہے، اچھا، غلط چیز ہے۔ اچھا 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 ڈاکٹر صاحب اوپن ہارٹ سرجری جو ہے، اب سنا اس سے بھی ایڈوانس کوئی چیز آ گئی ہے کہ آپ پسلیوں میں سے ہی کوئی چھوٹا جی سا، بالکل بالکل، یہ بتائیے ذرا۔ ہاں، یہ اس کو ہم مڈ کیپ بھی کہتے ہیں، منیمل انویزو سرجری۔ اچھا، تو اس میں جو سرجن ہے جو اس میں ٹرینڈ ہے، حالانکہ بہت کم سرجن یہاں پہ اس میں ٹرینڈ ہے، پاکستان میں ہیں ایسے؟ بالکل ہے، اچھا، لیکن بہت کم ہے، اچھا کہ آہستہ آہستہ لوگ سیکھ رہے ہیں۔ اچھا، تو یہ ایک چھوٹا سا کٹ دے کے 2 انچ یا 3 انچ کا اچھا لیفٹ سائڈ آف دی چیسٹ پہ، اچھا، تو اسی سے ہی وہ سارے اپنے گرافٹ لگا دیتے ہیں، اچھا اور اس کی ٹیکنیک بھی ڈیفرنٹ ہے، پھر اس کے آلات بھی ڈیفرنٹ ہے، اچھا، ان کے لیے ان کو آلات بھی ڈیفرنٹ چاہیے، اچھا، انسٹرومنٹس بھی ڈیفرنٹ چاہیے ہوتے ہیں، اچھا اچھا اور پھر وہ سیف بھی زیادہ ہے، اچھا، کیونکہ آپ کا اوپن ہارٹ نہیں ہوا تو آپ کی کمپلیکیشن ریٹ بھی کم ہے، ہاں وہ تو بہت کم، اور کیونکہ دوسرے یہ تو تیسرے پورا دن سینا، آپ تیسرے دن گھر بھی جا سکتے ہیں۔ اچھا، جی ہاں، آپ تیسرے دن آپ یوں سمجھتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ بہت ایکسپینسو ہے کیا؟ یہ ایکسپینسو ضرور ہے، اچھا، اگر آپ کی بالکل ایکسپینسو ہے، لیکن اگر اس میں گورنمنٹ توجہ دے تو یہ وہیں پہ آ جائے گی جس طرح عام سرجری ہے۔ اچھا، تو یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ ایک سرجن کہتا ہے جی میں اپنے آلات لایا ہوں، اچھا، تو وہ تو اس کی اجرت لے گا، تو اس لیے تھوڑی ایکسپینسو ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آج کل بہت ایڈوانسمنٹ ہو گئی، یہ روبوٹ کے ذریعے بھی ہو رہا روبوٹک ہے، سرجری بھی ہے، اور بالکل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں بیٹھا ہوا بندہ یہاں کر سکتا ہے۔ ہاں، وہ اس طرح ہی کر سکتا ہے جس طرح آپ کمپیوٹرز کو دیکھتے ہیں، اچھا، آن لائن دیکھتے ہیں، اچھا، تو وہاں سے وہ اپنی
انڈیکیشنز دے کے احکامات دے کے تو وہ ایک دوسرے کے ہیلپ کر سکتے ہیں. تو وہ مطلب اس میں زیادہ پرفیکشن ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب جیسے ہاتھ سے کرتے ہیں مینول جو ہے جیسے؟ دیکھیں جی ہم تو ہاتھ سے کرنے والے لوگ ہیں اچھا ابھی تک, کیونکہ انجیوپلاسٹی جو کرتے ہیں تو ہم تو سمجھتے ہیں ہمارے زیادہ پرفیکشن ہے, اچھا کیونکہ وہ تو ایک مشین ہے. اچھا تو مشین کے بارے میں ابھی تک تو آپ کو ابھی تو شروع ہوئی ہے, اچھا ابھی تو اس کو ٹائم لگے گا اچھا کہ کیونکہ دیکھیں نا جو ہم لوگ پروسیجرز کر رہے ہیں ان کو سالوں سال گزر گئے ہیں, اس کا ہمیں کمپلیکیشن ریٹ بھی پتہ ہے, ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اس کا کتنا فائدہ ہے, کیا رسک ہے اور کیا کمپلیکیشنز ہیں. اچھا تو روبوٹک سرجری تو ابھی شروع ہوئی ہے, تو یہ اٹ ول ٹیک ٹائم اچھا ٹو سی کہ ان کا ریزلٹس کتنے آتے ہیں اگلے 10 سال میں. اچھا ابھی اس پھر بھی research پتہ چلے ہو گا, رہی ہے. پھر آپ ڈیسائیڈ کریں گے, اور پھر مہنگی بھی کافی زیادہ ہے. جی بالکل. اور ڈاکٹر صاحب آپ نے شروع میں فرمایا تھا کہ بلڈ پریشر بہت ہے لوگوں کو, شوگر بہت ہے. جی اب جیسے ہمارے یہاں PKLI ہے اس میں وہ جگر کی پیوند کاری بھی کر دیتے ہیں, سب کچھ کر دیتے ہیں, لیکن شوگر کا جو وہ ہے اس میں جیسے جو پینکریاس ہوتے ہیں خاص طور پہ, کیا اس کا بھی ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے؟ بالکل, یہ تو 89-90 سے جب میں باہر گیا بہت لوگ شوگر کے پیشنٹ ویسٹ میں انگلینڈ آئرلینڈ, تو اس وقت سے یہ لوگ ادھر تحقیق کر رہے تھے اچھا پینکریاٹک ٹرانسپلانٹ پہ. اچھا تو پینکریاٹک ٹرانسپلانٹ بھی ہو رہا ہے, اچھا بلکہ اور لیٹسٹ اسٹیم سیل تھراپیز آ گئی ہیں, اچھا جس میں انہوں نے جو آئلٹ سیلز ہوتے ہیں جہاں سے انسولین بنتی ہے وہ بنا دی ہیں, اور FDA نے اپروو کر دیا ہے. اچھا انسولین بننی شروع کر دی ہے. اللہ, جن کو انسولین کی ضرورت ہوتی ہے, بچوں کو جن میں انسولین نہیں ہوتی, ٹائپ 1 ڈائبٹیز جسے کہتے ہیں, تو انہوں نے ان کو اسٹیم سیل کے ذریعے وہ بنا دیے ہیں. اچھا, اور وہ اپروو بھی ہو گئی ہے USA میں. اچھا اچھا. تو یہ ایک بڑی ریولوشن ہے کہ وہ بچے جن کو انسولین ضرورت تھی ان کو موسٹ پروبیبلی اب ضرورت نہیں رہے گی. اور پھر آرٹیفیشل جس طرح آپ نے پینکریاس کا, اسی طرح انہوں نے انسولین انفیوژن پمپس بھی بنا دیے ہیں, اچھا جو اسکن کے اندر وہ لگا دیتے ہیں, اور وہ انسولین اسی طرح ہی وہ خارج کر دیتا ہے بلڈ میں جس طرح جتنی ضرورت ہو اچھا باڈی کو, جس طرح پینکریاس دیتا ہے. واہ, تو وہ بھی کافی دیر سے چل رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ شوگر کے مریضوں کے لیے تو آپ نے بڑی ایک خوشخبری سنا دی ہے کہ یہ اس میں سارے معاملات ہو جائیں گے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو ہمارے امراض قلب آپ کرتے ہیں, جب کوئی ایسا واقعہ انیوژول آپ سنائیں گے ہمارے بچوں کو بتائیں گے, جب آپ سینہ چاک کر دیتے ہیں؟ ہم بیسیکلی میں ہوں کارڈیالوجسٹ. اچھا, یعنی کہ انجیوپلاسٹی کرتا ہوں سینہ چاک کیے بغیر, سٹینٹ ڈالتا ہوں. اچھا سٹینٹ ڈالتے ہیں. اچھا, لیکن جو آپ بتائیں, پوچھ رہے تھے. جی میں کہہ رہا ہوں جب آپ سینہ چاک وہ بھی آپ دیکھتے تو جی بالکل دیکھیں. جی تو اس میں کیا ہوتا ہے آپ کو, کوئی یعنی کہ انیوژول واقعہ ایسا کوئی پیش آیا کہ کسی کا دل بند ہو گیا اور وہ خود ہی ایک دم سے چل پڑا یا کچھ اس طرح؟ جی ہاں, اس میں دیکھیں جی ابھی تک جو یہاں ٹیکنیکس چل رہی ہیں, جس میں نے کہا اوپن ہارٹ سرجری ہے, یعنی اس میں پھر دل بند کرنا پڑتا ہے. اچھا, تو وہ پھر وہ پمپنگ کیسے ہوتی ہے؟ اس کو پھر وہ چارج دے کے پھر چلاتے ہیں. جب وہ کتنی دیر تک بند گرافٹنگ کر لیتے ہیں, جتنی بھی دیر لگے اس کو کولڈ کر دیتے ہیں نا. اچھا, اس کو اتنا ٹھنڈا کر دیتے ہیں اچھا کہ وہ پریزرو رہتا ہے. اچھا, تو پھر جب وہ گرافٹ کر دیتا ہے سرجن, تو پھر اس کو چارج دے کے پھر اس کو چلا دیتا ہے. اچھا, تو یہ کئی دفعہ بعض اوقات بہت تھوڑے واقعات ہو سکتے ہیں کہ وہ چلے ہی نہ, تو یہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں, لیکن موسٹ آف دی کیسز میں تو وہ واپس آ جاتا ہے اور چل پڑتا ہے. تو پھر اس کو وہ بند کر کے سی دیتے ہیں. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم وہ سرجری بھی ہو رہی ہے اوپن ہارٹ میں, جس میں بیٹنگ ہارٹ پہ ہے, یعنی کہ دل چل رہا ہے اور اس کے اوپر گرافٹنگ کر رہے ہیں. وہ بھی یہاں ہو رہی ہے. بڑا رسکی سا لگتا ہے. یہ بہت سیف ہے. یہ بھی سیف ہے, کیونکہ یہ بیسیکلی ٹریننگ کے اوپر ہے نا. اچھا, پھر میں نے آپ کو تیسری بتائی منیمل انویزو, یعنی کہ جو چھوٹا کاٹ دیتے ہیں جس میں چھاتی کھولتے ہی نہیں ہے, تو اس میں تو ہارٹ چل بھی رہا ہوتا ہے. اچھا, اس پہ بھی لگا دیتے ہیں. اچھا, جیسے ڈاکٹر صاحب آپ ابھی پینکریاس کا بتا رہے تھے کہ وہ جگر تو آدمی ہوتا ہے نا, ایک بچہ ہے اپنے باپ کو دے سکتا ہے یا بھائی دے سکتا ہے, ٹکڑا اس میں سے کاٹ کے. تو پینکریاس کہاں سے اویلیبل ہوتے ہیں, آپ کہاں سے, کون دیتا ہے, اس کی ڈونیشن کیسے ہوتی ہے؟ نہیں, میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ ابھی تک جو اب لیٹسٹ آیا نا, ایک تو اسٹیم سیل تھراپی. اچھا, کہ پورے پینکریاس کی ضرورت نہیں ہے, اس کی جو وہ جگہ, وہ سیل جو انسولین پروڈیوس کرتے ہیں, وہ ان کو اسی آدمی کے, اسی پیشنٹ کے سیل سے, اسٹیم سیل سے بنا کے اس میں انجیکٹ کر دیتے ہیں. اچھا 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 اچھا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ اچانک دل کا دورہ پڑا اور انسان فوت ہو گیا. جی جی. اگر کسی کو سینے میں درد شروع ہو جائے
اسے فوری طور پہ کیا کرنا چاہیے؟ وہ گھر پہ موجود ہے، ابھی ہاسپٹل جانے میں ٹائم ہے، تو کیا اس کو ایک دم سے فوری کیا آپ بتاتے ہیں کہ اس کو؟ اچھا، اس میں ہم بڑی یہ ہدایت اکثر دیتے رہتے ہیں لوگوں کو کہ اپنے پاس ڈسپرین کی گولی رکھیں. ڈسپرین؟ جی ہاں. ہر وقت اگر کسی کو چھاتی میں درد ہوتا ہے تو اس کو چاہیے فوراً ڈسپرین چبا جائے. اچھا، چبا کے کھا جائے. گڈ. اور پھر ہم یہ بھی ساتھ کہتے ہیں کہ آپ کا جو ایمرجنسی باکس ہے اس میں آپ کے پاس نائٹریٹ ایک دوائی ہے، نائٹریٹ، اچھا. اس کے پیچ ہوں، اچھا، وہ پیچ لگا دیں اسکن پہ. اچھا، وہ بھی آپ کے یعنی اس سے بیٹنگ صحیح ہو اس سے جائے؟ دل کی نالی کھلے گی. اچھا، اور ڈسپرین سے بھی دل کی نالی کھلے گی، آپ کا دل کا کلاٹ ڈیزالو ہو جائے گا. اوہ، اچھا. ڈسپرین ایک ایسی چیز ہے اچھا. کہ اس کے چانسز بہت اچھے ہیں اچھا. کہ جناب وہ کم از کم 30-40% چانسز ہیں کہ وہ دل کی نالی کھول دے. اچھا، اچھا. جو کہ ایک انجیکشن لگانے سے ہاں، ہوتے ہیں، جی، اسٹریپٹوکائنیز کا، جب آپ ہاسپٹل لے جاتے جی ہیں. جی جی. تو اس لیے یہ چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے، ہر کسی کے پاس ہونی چاہیے. کہ آپ کے ساتھ کوئی دوست بیٹھا ہے، اس کو ہو گیا تو اس کو فوراً آپ ڈسپرین دیں، اس کے کہیں چبا کے کھا لے، یا ساتھ ہی نائٹریٹ کا پیچ لگا دیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اچھا. اور فوراً پھر ہاسپٹل شفٹ کریں، اچھا، کیونکہ کئی دفعہ زیادہ ٹائم نہیں ملتا. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیں کہ ہمارے یہاں جو کویکس ہیں ان کی تعداد بہت بڑھتی جا رہی ہے، ان کی پریکٹس بھی بڑی چلتی ہے، اور وہ الٹے سیدھے کشتے وشتے بھی کھلا دیتے ہیں. ہارٹ پیشنٹ کو ایسی چیز کھلا دیتے ہیں کہ اس کا ایک دم سے خون جو ہے وہ تھک ہو جاتا ہے اور نئی کمپلیکیشن پیدا ہو جاتی ہیں. اس کا کوئی علاج ہے، مطلب آپ کی طب کے شعبے میں، کہ ان پہ پابندی کی جائے؟ کیا دیکھیں جی، سب سے بڑا علاج تو یہی ہے نا کہ آپ جو ایک سٹینڈرڈز ہیں انٹرنیشنل، ان کو کیوں نہیں لاگو کرتے؟ آپ ان لوگوں کو کیوں نہیں روکتے جو اموات بانٹ رہے ہیں، جو نان کوالیفائیڈ ہیں اور وہ ڈاکٹر بن کے بیٹھے ہیں؟ بالکل، بڑے آپ ان لوگوں کو کیوں نہیں آپ نے ابھی تک بند کرایا؟ یا آپ کی فارمیسیز ہیں جو اوور دی کاؤنٹر ہر چیز سیل کر رہی ہیں، آپ نے کیوں نہیں ان کے اوپر قانون لاگو کیا کہ جناب یہ قانون ہے، آپ کا فارمیسی کا بندہ کہاں ہے جو آپ کے یہ چیزیں چیک کر رہا ہے، اور کیا چیز اوور دی کاؤنٹر دینی چاہیے، کیا چیز نہیں بیچنی چاہیے؟ تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، اس پہ تو قانون حرکت میں آنا چاہیے. یہ جو ہاکس قسم کے ڈاکٹر بن کے بیٹھے ہیں یا جعلی ڈاکٹر بن کے بیٹھے ہیں، ان کو بند کیا جائے. کیونکہ ان کے پاس نہ نالج ہے، نہ ان کے پاس ان کو پتہ ہے کہ اس دوائی کا کیا مضر اثرات ہیں. تو اس سے لوگوں کے گردے بھی ضائع ہو رہے ہیں، اس سے لوگوں کو ہارٹ اٹیک بھی ہو رہے ہیں، اور بھی تکالیف ہو رہی ہیں. بالکل، کینسر جیسے مزی مرض بھی ہو رہے ہیں. جی بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں ایک پیشنٹ کو لے کے گیا ایک دفعہ ایک ہاسپٹل میں، تو وہ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ اگر آپ ہماری فارمیسی سے لیں گے لائف سیونگ ڈرگ تو ہم تھوڑی سی اس کی رسپانسبلٹی لیتے ہیں، لیکن اگر آپ باہر سے لیں گے تو ممکن ہے جعلی آپ کو دوا مل جائے. تو یہاں پہ جعلی ادویات کا بھی کام بڑا ہو رہا ہے. آپ نے کہا اسٹنٹ تو جعلی نہیں بن سکتے، لیکن دوائیں تو جعلی بنتی ہیں. نہیں، صحیح آپ کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی پھر یہی بات آ جاتی ہے نا کہ گورنمنٹ کی پالیسیز اور کتنا گورنمنٹ کا وہ ان کے اوپر قابو پانے کا ہاتھ ہے. آئرن ہینڈ سے ڈیل کر رہے ہیں یا نہیں، پالیسیز امپلیمنٹ کر رہے ہیں یا نہیں. تو یہاں تو جعلی ہر چیز بن رہی ہے، تو اس کو جعلی چیز کو آپ کو روکنا پڑے گا، ادروائز وہ تو پھر آپ موت بانٹ رہے ہیں. جی بالکل. اور ڈاکٹر صاحب آپ نے دیکھا ہوگا ہماری خوراک میں، خاص طور پہ دودھ میں جو کیمیکل ملا دیتے ہیں اور چیزوں میں ملا دیتے ہیں، خوراک بھی تو اس کے بھی تو اثرات ہو رہے ہیں نا. خوراک کی بہت بڑے اثرات ہیں. خوراک کے اتنے برے اثرات ہیں کہ نہ صرف ہارٹ اٹیک کی طرف لے جاتے ہیں، نہ صرف ڈائبٹیز کی طرف لے جاتے ہیں، بلکہ کینسر جیسے مرض کی طرف لے جاتے ہیں. اور ہمارے یہاں کینسر کی جو شرح بڑھی ہے، اس پہ بڑا اثر، یہ جو امپیورٹیز آپ نے ملانی شروع کر دی ہیں دودھ میں اور باقی چیزوں میں، یہ ان کی وجوہات ہیں. اور یہ پیسٹیسائڈ جو چھڑکتے ہیں وہ اس سے بھی بڑے اثرات، اس سے بالکل اثرات ہیں. اندھا پن بھی بڑھ رہا ہے وہاں پہ گاؤں میں، بالکل بڑھ رہا ہے. پھر آپ جو پانی لگا رہے ہیں اپنی فصل کو، وہ کیا لگا رہے ہیں؟ پولیوٹڈ واٹر لگا رہے ہیں جس میں گند ہے، تو وہ پھر آپ کو کیا گروتھ دے گا؟ بالکل. آپ دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب کہ ہمارے دریاؤں کے ارد گرد فیکٹریاں قائم ہو گئی ہیں، اور فیکٹریوں کا ویسٹ جو ہے وہ دریا کے پانی میں جا رہا ہے، مچھلیاں بھی تباہ ہو رہی ہیں، اور پھر جب کھیت میں وہ پانی جاتا ہے اس میں تو بہت تیزابیت ہوتی ہے، اور اس سے بڑی تباہی آ رہی ہے، اور صحت آپ آہستہ آہستہ خراب کر رہے ہیں. ایک اور ڈاکٹر صاحب، ایک اور پرابلم یہ آئی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں میڈیکل کالج کھل گئے ہیں، اور وہاں پہ ان کے ساتھ کوئی ہاسپٹل بھی نہیں ہے جہاں پہ بچوں کو ٹریننگ دیں یہ وہ، اور وہ دھڑا دھڑ ڈگریاں لوگ لے رہے ہیں وہاں سے. تو وہ اس پہ بھی کچھ ہے کوئی آپ کی ایسی پابندی کا؟ ہاں، اس میں بڑا ایک کلیئر چیز ہے کہ کوئی بھی میڈیکل کالج نہیں کھل سکتا اکارڈنگ ٹو دی PMDC قانون لا.
جی جس کے ساتھ 500 بیڈ کا ہاسپٹل نہ ہو، اچھا ٹھیک تو ہے. وہ چیک کر لیں، اس میں کیا مشکل ہے. ہم، کیونکہ جب آپ کی ایک قانون ہی بن گیا ہے کہ 500 بیڈ کے ہاسپٹل کے بغیر آپ کھول ہی نہیں سکتا، ٹھیک تو ہے. وہ تو پھر ناجائز ہے. ٹھیک بات ہے. تو میرا تو نہیں خیال کوئی ہوگا اس قسم کا، اگر ہے بھی صحیح تو اس کو بند کریں. بالکل ٹھیک لیکن ہے. میجورٹی جو پرائیویٹ ہاسپٹل، پرائیویٹ میڈیکل کالجز ان کے ساتھ ہیں اچھا ہاسپٹل. ایسا ہے. جی ہاں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، کیونکہ وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے، میں آپ سے آخر میں درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے طلباء و طالبات کو کوئی میسیج دینا چاہیں. جی، میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنی تعلیم پہ زور دیں، اپنے بڑوں کی رسپیکٹ کریں، ٹھیک ہے. اور تعلیم کے ساتھ ساتھ جس کو ہم کہتے ہیں نا گیمز، اس پہ بھی توجہ دیں، ٹھیک ہے. تاکہ آپ کے جسم کی بھی نشو و نما اسی طرح ہی ہو جس طرح آپ کی مائنڈ کی نشو و نما ہو رہی ہے. ٹھیک بات ہے. بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر ہارون خان بابر صاحب کی گفتگو آپ سن رہے تھے. تعلیم کا اسپیشل تعلیم کا وقت ختم ہوتا ہے. ہارون عباسی کو اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.